السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 86 کو پڑھ کے تو 87 کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، سورہ مومنون اور اس کی آیت نمبر 87 سے پڑھنا تھا، لیکن اس کا تعلق 86 کے ساتھ ہے، تو 86 کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ کچھ سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کرنے ہیں، اور دنیا میں بھی بتایا تھا کہ جو فطرت کے زیادہ قریب ہے وہ غور و فکر کرے تو وہ دنیا کے اندر بھی یہی جواب دے گا جو اس نے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل مر رب السماوات السبع، کہہ دیجئے کہ کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم، اور کون بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ یہ سوال تھا۔ اب اس کا جواب آگے آ رہا ہے کہ سیقولون للہ، ترجمہ کریں جی اس کا، سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے قریب یہ ضرور اللہ ہی کہیں کے گے لیے ہے۔ اللہ کا ہے، ان قریب ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ وہ کے اللہ لیے کا ہے۔ ہے۔ جی اللہ کا ہے، یہ اللہ اللہ کے لیے ہے، بالکل۔ کل، ترجمہ کریں، کہہ دیجئے اے نبی نبی صلی صلی اللہ اللہ تو علیہ علیہ کہہ وسلم وسلم کہہ کہہ دیجئے دیجئے، دیجئے، افلا تتقون، کیا کیا تم تم تو کیا تم تقوی ڈرتے ڈرتے اختیار نہیں؟ نہیں ہو؟ کرتے؟ نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ تو یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے، جو انسانی عقل فکر کے اندر، کہ 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمان کی جو تکوین ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں وہ سب سے چھوٹا آسمان ہے دنیا کا، اس سے اوپر والا آسمان اس سے بڑا، اور 7واں آسمان بہت بڑا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ شاید آپ کو سنائی ہو، اور وہ حدیث یہ تھی کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش جو ہے وہ کیسا ہے، مفہوم اس حدیث کا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے بہت بڑا میدان ہو اور آپ اپنی انگوٹھی اتاریں، میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ اس میدان کے اندر وہ انگوٹھی پھینک دیں، تو اس میدان کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی حیثیت کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ عرش ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کے اوپر، مطلب عرش پر کرسی، اور کرسی نے زمین و آسمان کو سمایا ہوا ہے۔ عرش کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح ہمارے ذہن میں بچھانے کی کوشش کی، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو لا مکان اور مطلق جیسے ہے، بہت بڑا، اس کے ذہن تصور بھی نہیں آ سکتا، تصور میں نہیں آ سکتی، اتنی بڑی ذات مبارکہ ہے وہ۔ تو یہ 7 آسمان اور پھر بہت بڑا عرش، اور اس کے بعد تصور بھی کرنے کی اجازت ویسے نہیں ہے کہ بھی، وہ تو یہ ہے کہ لا مثال لہ ولا مثیل لہ، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ کوئی مثال ہے اور نہ مثال کی کوئی مثال، لیکن یہ ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں ان کا تصور بھی یہ ہے کہ وہ لا مکان ہے۔ ہم اگر
صرف آسمان اپنے کو ہی دیکھیں تو دنیا کے اوپر جتنے بھی افراد گئے ہیں خواہ وہ دوسرے سیاروں پر، تو انہوں نے آسمان کی کسی حدود کو دیکھا ہے کہ کسی جگہ پہ حد ہو؟ نہیں سر، نہیں جی، بالکل نہیں دیکھا۔ تو یہ 7 آسمان ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے کائنات ہے وہ بنائی۔ اور اس کے بارے میں اگر مجھے اجازت دیں تو سب سے بڑی جو دوربین ہے وہ ناسا کے پاس ہبل ہے، HUBBLE، نام اس کا تھوڑا لمبا ہے لیکن اس کے ساتھ ہبل بھی آتا ہے۔ اس نے جو بتایا اپنی گیلیکسی کا، یہ جو ہم دیکھ رہے جس گیلیکسی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اپنا سورج اور یہاں سے جو گیلیکسی ملکی وے جو دکھائی دیتا ہے، اس نے بتایا کہ جو کچھ عرصہ پہلے یا کچھ دن پہلے مسافت تھی ایک ستارے اور دوسری گیلیکسی اور ایک دوسری گیلیکسی کے درمیان، اس کے اندر جو ہے فاصلہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر سالوں کے بعد اس کا کیا گیا تو وہ اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ نکالا کہ دو رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات ہے یہ ہر دم وسیع ہو رہی ہے، کہ جتنی ہے اس سے زیادہ اور وسیع ہو رہی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کی حقانیت، اس کے اندر لفظ آتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ پروفیسر صاحب اگر میں غلط ہوں تو آپ ذرا میری رہنمائی فرمائیں۔ بے شک ہم یقیناً اس کو وسیع کرنے والے ہیں۔ آسمانوں کا ذکر ہے وہاں، اور اس کے آگے آیت کا اختتام اس چیز پر ہوتا ہے، تو ہر دم یہ آگے وسعت چلتی ہی جا رہی ہے، چلتی ہی جا رہی ہے۔ ایکسپینڈ اور ہو جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ وہ جو ہبل ہے، جو انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی دوربین، اس دور کا نظارہ جو کرتی ہے، وہ کہتی ہے جی کہ میں پوری کائنات جو میرے انسان کے ذہن میں ہے اس کا صرف 3% حصہ دیکھ پائی ہوں۔ کتنا جی؟ 3%۔ 3%، یعنی کہ جہاں تک روشنی ہے جو اس کے رینج کے اندر آیا، اور باقی 97% ہڈن ہے۔ ہڈن، بالکل۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے 7 آسمان کو ہی اگر لے لیا جائے تو اس کا جو پہلا آسمان نظر آ رہا ہے اس کا بھی صرف 3% حصہ وہ دوربین دیکھ پائی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ بھئی کائنات کتنی وسیع ہوگی۔ اللہ اتنا ہی لامحدود۔ اب ہاں جی، لامحدود بن گئی۔ اور پھر ان 7 آسمانوں کے اوپر جنت الفردوس بتایا کہ وہ 7 آسمان، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ عرش کو اللہ تعالیٰ کے ذرا تصور کریں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر کرسی جو ہے اس کے بارے میں تصور کریں کہ واسع کرسیہ السماوات والارض۔ کیسر بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی کرسی نے اس کی کرسی نے احاطہ کیا ہوا۔ احاطہ کیا ہوا، عطا یہ کیا اس کی کرسی نے اس کی کرسی سموئے ہوئے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں۔ جی، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظام یا انصرام یا وہ کرسی، ضروری نہیں ہے کہ وہ کرسی وہی کرسی ہو جیسے ہم اپنے کو کرسی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ عرش اونچی کوئی چیز ہے اور اس کے اوپر تخت ہوگا، اور تخت کے اوپر اب یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر براجمان ہوا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تو لہذا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ براجمان ہوا، تو اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت وہ تصور کر لیں۔ یہ کیا ذہن میں آتا ہے کہ وہ ذہن میں آ اللہ سکتی ہے چیز اللہ کہ بھائی اکبر۔ جب
پتہ یہ چل رہا ہے کہ آسمان و زمین ہماری طاقتور ترین جو ہمارے پاس حبل ہے وہ 3 حصہ پا رہی ہے 97 وہ نہیں آ رہا، اور پھر عرش کا تصور کریں کہ وہ لامحدود، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پھر دیکھیں کہ کتنی بڑی ذات ہے، اور یہ ہے وہ چیز جو صرف سمجھانے کے لیے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ہمیں بتائی۔ اب لا محالہ یہاں جو چیز آتی ہے سیقولون، سیقولون وہ انقریب کہیں گے، للہ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ ہی کے لیے، جی۔ تو کل تو آپ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کا انداز اور رسول پاک کے ذریعے اور ہر اس بندے کے ذریعے جو اس قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، کل تو کہہ دیجئے افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ جی؟ کچھ ڈر ویسے ہمارے ذہن میں بھی آیا یا نہیں آیا؟ آنا چاہیے ہر وقت، جب پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ جس کا تصور انسان کے ذہن میں نہیں آتا، تو اگر دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن تو بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ وہ سوال یہاں ہمیں دے رہا ہے، اور یہاں میں کیا کہوں گا، اب آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ آگے جناب آیت ہے، بہل کے یہاں ایک آیت اور بھی بتا، جو چلے میں کل آپ کے سامنے بات بتاؤں گا، ایک میرے نام ذہن میں نہیں ہے، کل انشاءاللہ بات کریں گے اس بات پر۔ تو اگلی جناب آیت ہے 88، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروا رہی ہیں۔ کل ترجمہ کریں جی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ کہہ دیجئے، وسلم آپ پوچھئے، آپ کہہ دیجئے ایک اور سوال۔ پہلے جاتا نا کہ مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اس طریقے سے ایک اور سوال بھی پوچھئے، مم بیدیہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ اس میں یجیر لفظ نیا ہوگا جی، جی کیا مطلب ہے یجیر کا؟ وہ پناہ دیتا ہے، یجیر وہ پناہ بنا دیتا ہے۔ دیتا وہ وہ دیتا پناہ ہے۔ دیتا ہے۔ آگے آ رہا ہے ولا یجار علیہ، علیہ کا ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے، علیہ کا مطلب ہے اس کے مقابلے میں، یجارو پناہ دی جاتی ہے، لا یجارو پناہ نہیں دی جاتی۔ یہاں یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ عمومی طور پر کیا ہوگا ذہن میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یہ آتا ہے کہ بھئی وہ پناہ دیتا ہے، اس کو پناہ نہیں دی جاتی، یہ جلدی جلدی منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو میں اس کی طرف دلا رہا ہوں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی پناہ، کوئی جس کو وہ اپنا معبود بناتے ہیں، جس سے مدد طلب کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں تم یہ کام کر لو، تیرا انجام میرے ذمہ، بہت بڑے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں بات لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے، اور وہ بھی جو بیوقوف ہوتے ہیں کہ جو اپنا تھوڑا سا کام کرنے کے لیے، دلی تسکین کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں شرک کا کلمہ کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا شریک ٹھہرانا پسند نہیں فرماتا۔ تو اب پڑھتے ہیں جناب، کل کہہ دیجئے مم بیادی ہی، جی کون اب اس کے ہاتھ میں؟ کون ہے کون جس کے ہے ہاتھ میں ہے؟ کون ہے جس کے ہاتھ بھی؟ میں اب عربی کا مطلب ویسے ساتھ ہوگا، ہماری زبان میں
یہ مطلب ہے ترجمہ ہوگا کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ملکوت یہ اس میں بادشاہ مبالغہ ہے، ورنہ تو ملک بھی آ سکتا ہے، بادشاہت۔ ملکوت اس میں مبالغہ ہے جسے غفور کہتے ہیں۔ انتظام و انصرام بادشاہت، یہ اس کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے کیا، تو ہم اس کا ترجمہ چھوٹا سا کرتے ہیں، بادشاہت۔ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت؟ کل شیء، ہر چیز کی ہر ہر چیز چیز کی۔ کی۔ اب وہ ہر چیز آپ نے کائنات کی ہر چیز دیکھنی ہے، جو ابھی آپ کے سامنے ایک نقشہ آیا ہے، کیوں جی؟ جی جی اور اس کا انتظام انصرام کرنا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ہی جو سولر سسٹم ہے اس کو دیکھ لیں، چھوٹا سا لگے گا آپ کو، چھوٹا سا۔ جی وہ ایک اس کے ارد گرد 9 سیارے جو ہیں وہ جناب گھوم رہے ہیں، اور کوئی سیارہ دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا۔ جتنا فاصلہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اتنا ہی فاصلہ اب ہے، اور ہر سیارہ اپنے مدار پر ہی گھوم رہا ہے، ایسا ہی ہے جی۔ جی جی بالکل پھر اگر سورج کو دیکھیں گے تو سورج گرم ہے یا ٹھنڈا ہے؟ گرم ہے بہت زیادہ گرم کتنا گرم؟ 1,00,000 ایک سیکنڈ کے اندر کہتے ہیں کہ کتنے لاکھ ٹن ہائیڈروجن اس کے اندر اپنا کنزیوم ہوتی جلتی ہے۔ اب وہ پتہ نہیں ہائیڈروجن ہے یا کیا ہے، بندے تو گئے نہیں ہیں، لہذا انہوں نے ایک ہائپوتھیسس جو تھا، ایک خیالی چیز وہ ہمیں دے دی کہ ہیلیم گیس ہے اور ہائیڈروجن ہے، اور لیکن یہ ہمیں پتہ یہ ہے کہ وہاں کی جو گرمی ہے، روشنی، وہ یہاں تک پہنچتی ہے 1,86,000 میل یا 3 لاکھ میل کے حساب سے، تو وہ 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ سیکنڈ کو دیکھیں گے تو وہ کتنا دور ہے، اور اس کی گرمی دیکھیں یہاں تک۔ اب میں جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو سیارے 2 ہیں چھوڑ کے، تو تیسرا سیارہ ہمارا ہے جو زمین ہے، کیوں جی؟ جی اور ابھی تک جو لوگوں نے پتا چلا کہ یہ ایک واحد سیارہ ہے زمین جس کے اوپر زندگی، زندگی آپ اور ہم موجود ہیں۔ اس کے اوپر چلے جائیں گے تو آگے ٹھنڈ شروع ہو جائے گی، جو مارس ہے، مار کے آگے جائیں گے تو اور ٹھنڈے، اور جائیں گے تو اور ٹھنڈے، کیوں جی؟ تو ایک طرف ٹھنڈ ہے، ایک طرف گرمی ہے، اور اس ٹھنڈ اور گرمی کا ایسی تناسب سے ہونا کہ یہاں زندگی باقی رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو یہ کہوں کہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو جائے ہماری زمین اور سورج کی طرف ایسا رخ کر لے تھوڑا سا جی، تو کیا ہوگا؟ سارا نظام درم برم ہو جائے بہت جل جائے پوری زمین گرمی سے بھک بس ختم ہو جائے گی۔ اور اگر تھوڑا سا پیچھے چلا جائے سردی کی طرف، تو وہاں ٹھنڈ کی وجہ سے ہمارے اللہ تعالیٰ نے نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہمیں دیے ہوئے ہیں جو سورج سے تھوڑا سا دور ہیں۔ اگر ایکویٹر کو دیکھیں گے، خط استوا کو، یہ ساری باتیں مشکل تو نہیں لگنی ساتھیوں کو باقی جو ہے؟ نہیں سر، سمجھ آ رہی سر۔ نالج کی بات ہے۔ تو جو ایکویٹر ہے خط استوا، اس کے اوپر گرمی ہے، لیکن خط استوا سے لے کر جو ہماری نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا، وہ کہتے ہیں کہ جو ایبسولوٹ اپنا زیرو ہے، اس سے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ 300 -300 پلس ہے کچھ سینٹی گریڈ، کیوں جی؟ اور وہاں جی نارتھ پول پر زندگی تھوڑی ہے، ساؤتھ پول پر ہے ہی نہیں، ساؤتھ پول پر زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر ہمیں بتا دیا ہے کہ خدا کے بندو، میں نے تمہاری کتنی زبردست حفاظت کی ہوئی ہے کہ تمہاری ایک پول ہے اس کے اوپر اپنا انسانی زندگی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہاں وہ ایبسولوٹ زیرو سے بھی نیچے مطلب چلا جاتا ہے نظام، اور زمین کو درمیان میں رکھا ہوا ہے، سورج اور باقی سیاروں کے
تو یہ تو چھوٹا سا وہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، جس علامت کا. تو اب اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ یہ خود بخود ہے یا اس کو کوئی کرنے والا ہے، بتائیے. بے شک اللہ تعالیٰ اور کرنے وہ والا ہے ہے۔ سوال اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کہو کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت. ترجمہ کریں جی. قل من بیدہ ملکوت کل شیء. کہہ دو کہ کس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ یہ دیجئے کون ہے جس کے کون ہاتھ ہے میں جس ہے کے ہاتھ میں ہے ہر چیز ہر کی چیز کی بادشاہت. بادشاہت. جس یہ کی ہم نے سوال کیا. بادشاہت۔ ہاں جی، اب ٹھیک ہے. اب یقین کریں کہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے نا، میں نے تو آپ سے بات کی، مجھے مطلب ایک احساس یہ ہو رہا ہے کہ واقعی اگر سورج کی طرف چلی جائے تو ہمیں پناہ کوئی نہیں، اور اگر مارس کی طرف ہماری زمین چلی جائے تو ٹھنڈ کی وجہ سے ہمیں پناہ کوئی نہیں. یہ صرف یوجیرو کا چھوٹا سا ترجمہ آ رہا ہے پناہ والا. جی ورنہ بیماریوں سے پناہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی جا کے وہ کہتے ہیں جی 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا، میری بریک لگ گئی تو اگلی چیز سے نہیں رہی، تو الحمدللہ اس وقت ہم کرتے ہیں. کیوں جی؟ جی جی سر۔ تو وہ آپ کی بریک کام نہیں کر رہی ہوتی، وہ فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں ہم ہوتے ہیں. جو فرشتے حفاظت کے اندر وہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو لہذا اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ يُجِيرُ. ترجمہ کریں جی. اور وہ پناہ دیتا اور وہ پناہ اور دیتا ہے۔ وہ پناہ دیتا ہے، وہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. اچھا، اب دنیا کے اندر اس کے مقابلے میں اگر کسی کتب اور پتہ نہیں کون کون سے سہارے ہم لوگوں نے لوگوں کے لیے ہوئے ہیں، اور فوت ہو چکے ہیں لوگ، ولی اللہ ہیں، اور ہم ان کو زندہ سمجھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں. بھئی ہیں یا نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ. لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جی یہ ممبر جو ہے نا، ہمارا ممبر، یہی مسجد والے لوگ جو ہیں، یہ کئی جگہ پر اپنا اپنا عقیدہ، اپنی اپنی چیزیں، لوگ بیچارے آگے جو سننے والے ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ہاں اور نعرے نہ ترجمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور آدمی کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ تقریریں کر رہا ہوتا ہے، اور شہرت اور فلاں، میں جی علامہ صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، نجات دے. اور جو اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، وہ پناہ دیتا ہے. ولا یجارو علیہ، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی. یہ ترجمہ ہے. ولا یجارو علیہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی پناہ جاتی. نہیں دی جاتی. پھر کہہ دیں ذرا جی، بہت سارے اور پتہ اس نہیں کون کون سے اعظم کے ہیں. مقابلے ولا یجارو علیہ، اس کے مقابلے میں یجارو پناہ نہیں دی پناہ جاتی. نہیں دی پناہ جا سکتی. نہیں دی جاتی. چھوڑ دو ان کو. کوئی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کے اندر کوئی انسان ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنا بعد کوئی شخصیت ہے، کوئی مخلوق میں سے پناہ دینے والا نہیں ہے. بے شک. اب یہ اللہ کا کلام ہے. آپ نے، میں نے، لوگوں نے اگر گمراہ ہونا ہے تو اس کا انکار کر دیں، اور اگر اللہ پر ایمان لانا ہے تو صرف اللہ کو پاورفل سمجھیں. کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب. اور وہ ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں پناہ دیتا ہوں، وہ پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دی جاتی. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اگر تم سر یہ جانتے ہو. سر جی یہ جو علیہ ہی کا ترجمہ کیا اس کے مقابلے میں، اس جی پر علیہ کا پہلے بھی آیا ہے نا، اس کو علیہ اس کے خلاف یا اس کے مقابلے میں. یہ علا میں نے آپ کو بتایا تھا، علا کا مطلب پر ہوتا ہے، علا کا مطلب اس کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس کے خلاف ہو کے. تو یہ علا کا ترجمہ ٹھیک بتایا ہے پہلے.
ٹھیک کیسر بھائی یاد ٹھیک ہے؟ ہو گیا سر. جی 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 یاد ہے، بالکل یاد ہے. جی جی. اللہ اور تو وہ الہ. ہاں جی بالکل. تو اب اس کا ترجمہ الا آئے گا نہیں ہے، علیہ سپرلیٹو، ساری یہ کمپیریٹیو ڈگری کے طور پر تو نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی، اگر تم جانتے ہو. اب قرآن ٹھیک ہے. مجید کی ایک آیت ہے جناب کہ عالم لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، علماء، کہ بے شک اللہ جی تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عالم عربی زبان کے اندر سائنسدان کو کہتے ہیں. عرب کے اندر جائیں گے نا تو جی سائنسدان کو اگر کہیں گے تو وہ عالم کہیں گے، عالم. تو سائنسدان تو وہ ہر وقت تجربہ کرتے رہتے ہیں. تو میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے والا تھا وہ ایک واقعہ حقیقی ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ یہاں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، ہم مجھے ذہن میں آ گیا رحمۃ اللہ علیہ، یہ گئے تو رحمۃ یہ ایک اللہ. سائنسدان کے عالم فلکیات سے ملے. اس کا پہلا نام تو مجھے جان کا پتہ ہے، لیکن دوسرا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. تو وہ اس کے پاس بیٹھے تو کہنے لگے کہ بھی جب انہوں نے دیکھا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے اس عالم کو، اس سائنسدان کو، تو کہا کہ بھی تم اور اس نے اپنی جیب، اپنی جو بغل تھی اس کے اندر بائبل پکڑی ہوئی تھی، کرسچن تھا وہ، تو بائبل اس نے لی ہوئی تھی. تو یہ عطا اللہ شاہ صاحب ہیں، انہوں نے اس سے پوچھا یار تم تو سائنسدان آدمی ہو تو تم بھی بائبل پر یقین رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ رات کو نا میرے پاس آ کے چائے پینا. وہ واقف کار تھے ایک دوسرے کے، گئے جا کے ان کے ساتھ چائے پی. تو اس نے بتایا، اس نے کہا یہ جو میں نے آپ کے سامنے تصویر کھینچی ہے نا ابھی جی، جی سر. کچھ چھوٹی موٹی کی ہے، یہی باتیں اس نے بھی کی کہ یہ سیارے ہیں اور یہ کس رفتار سے جا رہے ہیں، یہ اس کا مجھے پتا ہے، کتنا فاصلہ ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے، اور یہ سارا نظام اس طریقے سے خود بخود نہیں چل رہا، اس کے پیچھے. اور وہ اس کی حیبت یہ تھی کہ وہ حیبت سے کانپنا شروع ہو گیا. تو یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے وہ آیت پڑھی، کہنے لگے کہ میں تمہاری جو حالت اس وقت دیکھ رہا ہوں یہ تو قرآن مجید میں ہے. کہنے لگے جی کیا؟ تو انہوں نے آیت پڑھی کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے کون؟ علماء، سائنسدان، سائنسدان، علماء. تو اس نے کہا تم تو جاننے والے. سائنسدان ہو، علم فلکیات کے ماہر ہو، تو میں تمہارے اوپر جو دیکھ رہا ہوں ڈر. تو اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے، مجھے بھی ڈر لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں، اس لیے کہ میں تو ان حقیقتوں کو جانتا ہوں، عام بندہ تو نہیں جانتا. آگے جناب، اللہ تعالیٰ ایک سحر کس کو کہتے ہیں؟ جادو. جادو. جادو کو. جادو کو. تو ٹھیک ہو گیا، سہارا اس نے جادو کیا. اور یہاں آ رہا ہے سیقولون للہ، پھر آ رہا ہے جی سیقو پر سوال ہے نا، کون ہے جی سر. جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی. اگر تو تم سر صاحب یہ لفظ ہے سحر. جانتے. سحر جو ہے وہ سحر جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے صبح کا وقت، یہ سحر ہے لفظ. جی اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا تو اگر تم جانتے ہو تو سیقولون للہ کا ترجمہ کریں. قریب ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہی کے لیے ہے. قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے مطلب ہے جو فطرت ہے، جو اس کے اوپر غور و فکر کریں گے وہ تو یہی کریں گے کہ دنیا میں تو ملتا کوئی نہیں بندہ، کیوں جی؟ جی تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ ایک شعر ہے کوئی جی جو اس نظام جو نظام ہستی
हस्ती वही को तो चला है जो रहा है। निजाम वही तो हस्ती वही तो चला है जो रहा है, दुनिया में हाँ, वही वही खुदा तो है। है जो निजाम हस्ती चला रहा है। तो वही वही खुदा जो है वही वही वो खुदा। अल्लाह, वही अल्लाह है। ऐसे ही है। जी 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 सर। तो सयक़ूलून लिल्लाह, अनकरीब वो कहेंगे अल्लाह के लिए। तो अब क्या करो, अब है वो जनाब कि उस बंदे को समझाने के लिए कुल नबी कह वसल्लम कह दीजिए, दीजिए। कह दीजिए फ़अन्ना तुसहारून, ये तर्जमा मैं करता हूं कि तुम कहां से जादू किए गए हो। जी, तुम कहां से जादू जादू किए गए। जादू किए गए हो। जी सहर में अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, मैंने क्या कहा था? जादू किए सहर। गए। सेहर। वो जी कहते हैं सेहर। सहर जो है ना, सहर होता है वक्त सहर, सुबह का, ये जी सहर है। ये है जी ठीक है। सहर। तो यहाँ है तुस हारून, ते की वजह ते के ऊपर पेश आ गई, तो जो आखिर लफ्ज है रॉ, उससे पहले जबर आए तो वो बन जाता है मजहूल। क्या बन जाता युअल्लिमून है? नास अस्सिहर। जी शेर, बिल्कुल जी वो शेर, उसी से ही तुस हारून कि तुम पर कहाँ से जादू किया गया है, ये कह लो। जी बिल्कुल। अन्ना तुस हारून का मतलब क्या है? तुम कहाँ से कहाँ जादू से किए जादू गए? किया? फिर कहाँ से नहीं तुम ये कर पर लेते हैं, जादू की। तुम कहाँ से जादू किए गए हो, ये भी तर्जमा है। मैंने बताया था कि मजहूल दो तरीकों से बनता है, एक था जादू किया गया, एक है तुम जादू किए गए हो। दोनों ठीक है तर्जमे जी। बिल्कुल जी सही। तो मतलब क्या है यहाँ? मतलब यह है कि कहाँ तुम्हारी से अकल तुम जादू। काम नहीं कर रही, तुम अल्लाह तो सुब्हानहू व तआला को पहचानते नहीं हो, वरना गौर व फिक्र करने वाला इंसान वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचान फिर लेता है। कहाँ से क्यों तुम जी? जादू की। जी तो लगता है कि तुम्हारी मत मारी गई है। हाँ, क्यों जी? बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ है फ़अन्ना तुसहारून का तर्जमा जरा दोबारा कर दें, और कौन से तर्जमे पर करना है कि कहाँ से तुम पर जादू किया गया है, या ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है जी, साथियों को से कहा है जी ये ज्यादा बेहतर, ये ज्यादा बेहतर। तो ठीक है। तो तो तुम पर अन्ना कहाँ से जादू किया गया है, ये कह दें, कहें जी। तुम पर कहाँ से पर कहाँ से जादू किया गया जादू है। किया गया है? हाँ जी, तो बस आप उस जादू से निकलना है जनाब, लोगों को भी करना है, कहना है कि भाई अल्लाह की बात माननी है या रवायात की, लोगों की, अनपढ़ लोगों की और दुनिया प्रस्त लोगों की बात माननी है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद हमें तबलीग कर रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है बल अतैनाहुम बिल हक़्क़ि। अब अतैना भी आ रहा है और बा भी आ रहा है, आगे चूंकि काज़िबून लफ्ज आ रहा है तो हक का तर्जमा हम सच करेंगे। हक का तर्जमा क्या करेंगे? सच। सच। तो तर्जमा हम करेंगे बल अतैनाहुम बी, तर्जमा करेंगे बल्कि बल्कि ये हक के बल्कि साथ हम सच के साथ दिया गया हाँ है। बल्कि बल्कि नहीं, मैंने कहा कि आतई ना बी आ जाए, ज़हबा ब आ जाए तो सिला, उसका मतलब है ले आना, ले आना। जा आ बी ले आना, आतई ना हम ले आए हैं बी के साथ आ गया, बल्कि हम उनके पास सच ले आए हैं। बल आतई ना हम बिल हक का तर्जमा क्या है? बल्कि हम उनके हम उनके पास कि हम पास सच उनके ले सच ले आए। पास आए हैं। सच ले आए हैं। ले आए हैं, वरना अगर बा ना होता तो इसका तर्जमा होता बल्कि हम उनके पास आए आए हैं। बा ना होता तो तर्जमा क्या होता? बल्कि हम उनके पास आए आए हैं। हैं। आए हैं। आए हैं। अब आ गया बल्कि हम उनके पास लाए हैं, बल्कि उनके पास लाए लाए हैं। सच अल लाए हक, हैं। अल हक सच। इस बिल वजह से सच कह रहे हैं। हक हक भी है ठीक है, लेकिन तर्जमा आ गया है व इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक वो यकीनन झूठे हैं, झूठ बोलने वाले हैं।
تو وہ جھوٹ بولنے والے کی وجہ سے اس حق کے معنی ہم سچ کر رہے ہیں. کیوں جی؟ جی بالکل. بے شک وہ یقیناً جھوٹ بولنے والے ہیں. جی ترجمہ کریں. تو جی وقت کم ہے، ابھی ترجمہ کریں گے. کون ساتھی کریں گے؟ جی میں کرتا ہوں. قل کہہ دیجئے، من کون ہے، بے یدی ہی جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء ہر چیز کی بادشاہت، وہو یجیرو اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجارو اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی، ولا یجارو علیہ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. سیقولون تو ان قریب وہ ضرور کہیں گے، للہ اللہ ہی کے لیے. کل تو کہہ دیجئے، فانا تسحرون تم پر کہاں سے جادو کیا جاتا ہے، بل اتیناہم بالحق تو بلکہ ہم سچ کے ساتھ آئے ہیں، سچ لے کر آئے ہیں، وانہم اور بے شک وہ لکاذبون جھوٹ بولنے والے ہیں. جی یقیناً جھوٹ بولنے والے ہیں. اب جناب جو شرک ہے سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے، اور ہم اس کا جلدی جلدی ترجمہ کریں گے. ہمارے پاس 3 منٹ ہے. متخذ اللہ من ولد، ترجمہ کریں جی. نہیں اللہ نے بنایا کوئی بیٹا. بیٹا. ٹھیک ہے. متخذ اللہ من ولد کا ترجمہ دوبارہ کریں. نہیں اللہ نے بنایا کوئی بیٹا. نہیں بنا رکھا کر لیں، نہیں بنا رکھا اللہ نے کوئی بیٹا. جس طریقے سے عزیر ابن اللہ کہتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے. جی تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نہیں بنایا. وما کان معہ من الہ، یہ بھی ہے ساتھ، اور اس کے ساتھ معبود بھی کوئی نہیں ہے. وما جی کان معہ ترجمہ کریں. اور اس اور کے نہیں ہے اس کے ساتھ اور نہیں ہے اس کے ساتھ من الہ کوئی معبود. معبود. یہاں آ کے پورا پتہ چلتا ہے کہ بس اللہ کے ساتھ اگر کوئی حاجت روا مانتا ہے کسی بندے کو، کسی چیز کو، کسی بت کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو جھٹلا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذل لذہبا. اب ذہبا کے ساتھ بما آ رہا ہے آگے. لذہب کل الہ بما خلق، اگر ہوتا، اذن کا مطلب ہے تب تو، لذہب یقیناً لے جاتا، یقیناً لے لے جاتا، کلو الہ ہر معبود ہر معبود معبود، بما خلق اس چیز کو جو اس نے پیدا کیا. ایک اگر زیادہ ہوتا اللہ کے علاوہ، 2 ہوتے، 3 ہوتے، تو ہر بندہ کہتا کہ یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے، ہر ایک آدمی لے جاتا. مجھے بتاؤ ایک ہی چیز کے اگر اس طریقے سے ٹکڑے کر دیے جاتے اور اللہ کہتا کہ بھئی یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، تو اس کائنات کا کیا ہوتا؟ بس جو ختم ہو جاتی نا. جی لہذا اللہ تعالیٰ اور کبھی بھی کہہ رہا ہے ولا علا کا مطلب ہے یقیناً. علا کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. جی علم. تو اس کا ترجمہ کریں گے چھا جاتا. جی غالب آ جاتا کریں گے. اور یقیناً ولا علا کا مطلب ہے وہ غالب آ جاتا، بعدہم ان میں سے، بعد علا بعد بعض پر. ٹھیک ہے جی، کہ ان میں سے بعد پر غالب آ جاتے، کہہ لو کہ اگر زیادہ معبود ہوتے تو ان میں سے بعد دوسرے بات پر غالب آ جاتے. ابھی ترجمہ ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ عما یصفون. ترجمہ اللہ پاک ہے اللہ پاک یہ ہے بیان کرتے اس ہیں چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور ظاہر کو ظاہر کو جاننے والا ہے. وتعالی اما یشرکون، اور بلند ہے اس چیز بلند سے ہے. جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. جی جی بس میں جلدی ذرا میں نے کی. کیسر بھائی آپ دیکھیں آخر میں کتنا کر سکتے ہیں. متخذ اللہ اتخذ اللہ من ولد
نہیں بنایا اللہ نے کوئی بیٹا، وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اذا لذہب کل الہ بما